الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی و عزاداران سید الشہداء، ایک چونکہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے، جو شاعر بھی تھے، اہل بیت کے مداح بھی تھے اور محب اہل بیت بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت سی چیزیں وقت اور ماحول کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ ان کے بزرگوں کی پوزیشن کیا ہے، اس کے بعد زمانہ بدلا، پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ کیا کہنے زمانے نے اور کروٹ بدلی، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بچے کیسے ہیں۔ تو دیکھیے حالات کے اعتبار سے، اسی لیے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ معجزہ ہے کن معنوں میں بس آپ ملاحظہ کریں، اور اس کے بعد پھر آیت۔ قرآن کیا ہے؟ کساب اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں جو شروع کیا اللہ نے وہ بسم اللہ سے شروع ہے، یعنی بے سے، اور جو ختم ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا بہت ہلکا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن، مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے اس قرآن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ فقیہوں اور عالموں کی پیاس بجھاتا ہے۔ کیا کہنے؟ یہ فقیہوں اور عالموں مرجع، عالم و مرجع ان کی پیاس بجھاتا ہے، اور طالب علموں کی بھی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، گویا قرآن وہ دریا ہے کہ جو چاہے اس سے سیراب ہو لے، ہر ایک کو یہ سیرابی عطا کرتا ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا سچ بولنے والا ہے جس کی سچائی کو اللہ قبول کرے گا۔ اب آپ ملاحظہ کریں، آگے پھر مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے تو تم قرآن سے وابستہ ہو جانا، یہ قرآن تم کو راہ ہدایت پر ڈال دے گا۔ فتنے آگے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، جملہ ملاحظہ کریں، یہ 1400 سال کی بات ہے، لگتا ہے آج کی بات کہہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے بڑے سے بڑا ظالم، آئیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ فرماتے بڑے سے بڑا، دیکھیں تمہید ہے صرف 5 منٹ کی، بڑے سے بڑا ظالم و جابر اور اللہ کے مخالفت میں آنے والا اگر قرآن کی مخالفت کرے گا
تو اللہ اس کے لیے زمین کو تنگ کر دے گا. ملاحظہ کریں, اللہ اس کے لیے زمین کو تنگ کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی مخالفت, رسول کی مخالفت. یاد رکھیے گا, اب جملہ آپ کے حوالے ہے, چاہے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جس نے اہل بیت یا قرآن کے خلاف شیطانی آیات لکھی تھی, جسے کیا کہا جاتا تھا, سلمان رشدی, ایک فتوے نے اس کی زندگی کو حبس بنا دیا, قید کر دیا. اب یہ کہیں کا نہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ پڑھا لکھا تھا, اچھا علم رکھتا تھا, لیکن پھر یہ قرآن کو پہچان کیوں نہیں پایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی علم ہی علم ہو تب بھی قرآن و اہل بیت کو انسان پہچان نہیں سکتا. میں دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ خارجی جو مولا علی کے مقابل میں جنگ کرنے کے لیے آئے, قرآن پڑھ لیجئے اور اس کے بعد حدیثیں پڑھیے کہ وہ داڑھیاں رکھے ہوئے تھے اور جب اللہ کا نام آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, پیشانی پر نشان تھے, نماز شب کے پابند تھے, اور جب اللہ کا نام آتا تھا یہ کانپ جاتے تھے. سوال یہ ہے کہ جب اتنے مومن تھے تو علی کو پہچانا کیوں نہیں؟ جب اتنے مومن تھے تو علی کو پہچانا کیوں نہیں؟ دیکھیں تمہید ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب اس کی بات ہے کہ اسی شب صبح کو جنگ ہوگی, مولا نے ابن عباس کو بھیجا, کہا جاؤ دیکھ کے آؤ خارجیوں کی حالت. وہ بھی گئے, متاثر ہو گئے. کیا کہا؟ مولا پیغمبر نے جتنی صفات مومن کے لیے بیان کی تھی سب ان میں پائی جاتی. یہ واقعی مومن ہے, اور جنگ کس سے کرنا؟ انہی سے کرنا. میں کہتا ہوں اگر کوئی اور ہوتا تو بدنام ہو جاتا کہ فلاں نے فلاں مومنوں کو قتل کر دیا, مگر کہا ابن عباس دو جملے فرمائے, کیا نبی نے یہ مجھے سند نہیں دی ہے کہ یا علی جو تمہارے مقابل میں آئے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا؟ جو تمہارے مقابل میں آئے گا یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ابن عباس نے کہا کہ مولا وہ سب مومن کا سنو, جب پیغمبر نے صفات بتائے تھے کہ مومن وہ ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہو, مومن وہ ہے جو حج کرتا ہو, مومن وہ ہے جو نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, ہونٹ پپڑا جائیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے, مگر اس کے آگے یہ بھی تو کہا تھا, حدیث پڑھ لیجیے بہت جگہ یہ ملے گی, یہ بھی تو کہا تھا کہ مگر یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی. آپ میری آواز ریکارڈ ہو رہی, مجھ سے سوال کیجئے گا, میں جواب دوں گا. تو یہ نبی نے نہیں فرمایا, وہ لوگ غلط بولتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا, نبی نے یہ نہیں فرمایا. کہا یا علی اتنا ایمان رکھنے والا, اتنی صفات رکھنے والا, اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی تو خدا سر کے بل اسے جہنم میں ڈالے گا. یعنی سر پہلے پیر بعد میں, یہ نہیں کہا جہنم میں ڈالا جائے گا. یا لا, یہ نبی نے سر جو پہلے ڈالوایا پیر بعد میں, کہا اسے بہت اپنی پیشانیوں پہ بھروسہ تھا. بس ایک جملہ تمہید ختم ہو رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا عمل تھا تو علی کو پہچان کیوں نہیں پائے؟ اب ایک جملہ کہہ دوں, چاہے جیسے سنے, اگر خالی علم ہی علم ہو, عمل نہ پایا جائے, اگر خالی علم ہی علم ہو, عمل نہ پایا جائے, تو اس دور حاضر کا سلمان رشدی بنتا. اور اگر خالی عمل ہی عمل پایا جائے, علم نہ پایا جائے, تو علی کے دور کا خارجی بنتا. اور اگر علم اور عمل دونوں برابر سے پائے جائیں تو پیغمبر کے دور کا سلمان فارسی بن جاتا. اور جس میں نہ علم پایا جائے اور نہ عمل پایا جائے تو اس دور حاضر کا وسیم رضوی بن جاتا ہے. پوری توجہ دیکھیں, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن کی کتاب ہے, اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے. یہ جو جملے میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد دو جملے یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام, جس کو اللہ نے بنایا اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ دیکھ لیجئے, کہیں گے آپ کیسے؟ پورے عالم اسلام میں فرقے چاہے جتنے ہوں, قرآن کی آیت پر کسی مسلمان کو اعتراض نہیں. جو آیت جہاں پہ ہے آج تک وہیں پہ ہے, لیکن پھر اختلاف تو ہے. کذاب کیسے؟ کہ اس کے ترجمے میں اختلاف. تو اتنا اور کھل جائیے, ترجمہ کس نے بنایا, آیت کس نے بنائی؟ کہ آیت اللہ کی بنائی ہوئی, ترجمہ بندوں کا کیا ہوا. اب آپ ملاحظہ کریں, اس لیے کہ ہر فرقے والا جب قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو اپنے فرقے کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں قلم چلا دیتا ہے. قبلہ توجہ فرمائیے, آیت اللہ نے بنائی,
ترجمہ بندوں نے بنایا، تو اس کا مطلب آیت میں اختلاف نہیں ہے، دنیا میں آیت میں اختلاف نہیں ہے، ترجمے میں اختلاف ہے۔ ترجمہ بندوں نے بنایا، آیت اللہ نے بنائی۔ لیجئے قرآن پڑھ کے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جسے اللہ بنائے گا اختلاف اس میں نہیں ہوگا۔ آواز پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بھی دلیل اور اب پوری کر دوں۔ ایک عالم دین، کیا وہ آیت اللہ تھے؟ انسان چلا جائے گا، اس کی یاد 100 سال کے اندر ختم ہو جاتی، چاہے وہ ذاکر ہو چاہے شاعر ہو۔ اگر اس کی آواز کاغذ کے حوالے ہو گئی، قلم و کرتاس کے، یہ کاغذ و قلم اسے زندہ رہتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اور یہی ہے جس نے نبی کو کاغذ و قلم نہ دیا وہ مردہ ہو گیا۔ تو عزیزوں، ایک عالم دین گزرے ہیں، جتنے ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری، آپ ان کی تفسیر پڑھیے، اللہ کی قسم ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ ایک ایک آیت کی علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر انوار القرآن، ایک ایک آیت کی 20-20 صفحے میں تفسیر ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ اب میں اس سے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ایسی تفسیر آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، اور جب دیکھیے گا تو آپ کے، میں نے یوں نہیں کہا ذہن کے دریچے 2 جملے اس کتاب سے لے کر عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھئی ترجمہ بندوں کا بنایا ہوا، آیت اللہ کی بنائی ہوئی، جسے اللہ بناتا ہے اختلاف اس میں نہیں، جسے بندے بنائیں گے اختلاف اس میں ہے۔ اب علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، کہا وہ بنے خلیفہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر 75% نے انہیں مانا۔ بھئی کیا سن رہے ہیں؟ 25 نے نہیں مانا، کیونکہ اگر شیعہ بھی انہیں مان لے تو پھر شیعہ کہے کے رہے، بھائی ملاحظہ کرے۔ اور جب اس کے بعد دوسرے آئے تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا، دیکھیے اختلاف ہو رہا ہے۔ جب تیسرا آیا تو 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا، لیکن جب علی خلیفہ بنے تو 25 نے بھی مانا، 75 نے بھی مانا۔ ملاحظہ کرے، اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس کا 100% ہر ایک کا اتحاد و اتفاق ہے، اس کی خلافت کا نام علی ہے۔ اچھا، قرآن نے جو بیان کیا ہے، اس کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ قیمت کیا دی؟ بان لهم الجنہ، اللہ نے کہا میں نے قیمت اس کی جنت دی۔ اسی لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، دنیا کے مال کے عوض میں اپنے نفس کی قیمت نہ بیچنا، کیونکہ یہ تمہارے جان کی قیمت۔ اچھا دیکھیں، معصوم نے فرمایا کہ تم سوچ رہے ہو، مولا علی نے اسی لیے فرمایا جنہوں نے اپنی قیمت اللہ کے ہاتھ بیچی وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ میں دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت بڑے ایک آیت اللہ عالم دین گزرے، انہوں نے کتاب لکھی کرامات علماء، اس میں ایک عالم دین کا جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دفن کر دیا گیا، دیکھیے پڑھ دینا اور ہے سمجھنا اور ہے، قبر کی پہلی رات بڑی مشکل ہوتی ہے، اسی لیے اس میں کچھ نمازیں بھی رکھی گئی، نماز وحشت وغیرہ۔ اب وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قبر میں گیا تو قبر میں اندھیرا اور چاروں طرف سے قبر سمٹ رہی، یہ ہے فشار قبر، عالم ہو جاہل ہو سخی ہو بخیل ہو ہر ایک پر فشار قبر، مگر چند لوگوں پہ معصوم نے فرمایا نہیں ہوگا۔ کون؟ کہ وہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یہ ان پہ فشار قبر نہیں، شب جمعہ جن کا انتقال ہو گیا اور وہ جمعے میں دفن ہو گئے، فشار قبر نہیں۔ ایک حدیث اور ہے کہ جو کربلا میں مر جائے اس کا حساب نہیں، اور جو نجف میں دفن ہو جائے اس کا فشار نہیں۔ اس لیے وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہاں فشار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فشار تراب دیتی ہے، علی ابو تراب ہے، آئے پوری توجہ۔ تو عزیزو یہ جو جملے لکھے کہ کس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندھیرا میں نے دیکھا ہو، میرے جسم میں اب روح ڈالی گئی تو اندھیرا اور آواز آئی کہ تم قبر میں ہو، اور کچھ مجھے کیڑے اور مکوڑے کاٹنے لگے تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے ایک بار حیرت میں کہا اور پریشانی میں کہا یا علی ادرکنی، کہتے میں نے یہ کہا، دیکھیں کرامات علماء کتاب کا نام پڑھ لیجئے، کہتے میں نے جیسے ہی کہا ایسا لگا کہ جیسے میری قبر روشنی سے بھر گئی۔
सुभान अल्लाह। अब वो आयत उल्लाह लिखते हैं कि अली का नाम खाली अली नहीं है, अली का नाम रोशनी भी है। अली का नाम नूर भी है। कहते मेरी कब्र रोशनी से भर गई, और जब भर गई तो मैंने देखा कि अब मेरी कब्र में वसअत भी हो रही है और कीड़े और मकोड़े दूर भी भाग रहे हैं। और अब मैंने जो जुमला कहा मुलाजा करे कि मौला एक नूर का हाला है, मौला आप आगे मेरी मदद के लिए या अली। तो उन्होंने कहा मैं पहला अली नहीं हूँ। भाई मुलाजा करे, मैं पहला अली नहीं हूँ। कहा फिर आप कौन है? कहा मैं तेरा 8वां इमाम अली ये रज़ा आया हूँ। भाई मुलाजा करे। अब उन्होंने कहा मौला मैंने तो अली को बुलाया था, आप आ गए। कहा ये हमारे घर का तरीका है, मदद होना है। भाई पूरी तवज्जो, चाहे जो अली करे। कहा फिर मौला आप आए? कहा एक बार आया हूँ, 38 बार और आऊंगा। मौला क्यों? कहा जिस इमाम की तूने जितनी बार जियारत की है वो इमाम उतनी ही बार तेरी कब्र में आएगा। भाई जुमला मुलाहिजा करेंगे। अब वहां से जुमला के मौला अगर हम जियारत पे ना जा पाए, कहा मजबूरी में अगर तुम वहां ना जा पाए तो तुम्हारे जिस्म करबला जाएंगे। भाई यहीं से मजलिस अब शुरू हो रहे, मुलाहिजा करें पूरी तवज्जो। इमाम हुसैन सरकार सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन, एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले। उन्होंने एक किताब है इंतिसारुल इस्लाम। देखिए एक शायर की जिंदगी, एक आलिम की जिंदगी ये हकीमाना होती है, लेकिन इसके अलावा इंसान जो जियारत के लिए कदम उठाता है, मसलन शब जुमा है तो ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ जाएं, नहीं वक्त मिल रहा, छत पर हुसैन की जियारत ज़रूर लाजमी है आज के दिन खुसूसी तौर पर। इसीलिए मासूम ने फरमाया है तुम मेरी जियारत कहीं भी हो मुझे याद ज़रूर किया करो। अब उन्होंने लिखा कि मैं करबला जा रहा हूँ तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। हालांकि ये बाराबंकी के एक देहात का वाक़या, मैं नाम लेना नहीं चाहता, किताब का नाम इंतिसारुल इस्लाम, आज से 70-80 साल पहले वो किताब लिखी गई। मगर ये परेशान थे कि मैं मौला की जियारत ज़रूर करूँगा। तो लोगों ने कहा तुम्हारे घर में फाके होते हैं, तुम जियारत क्या करोगे? उनका मैं जाऊँगा। अब याद रखिएगा 2 मरकज़ हैं, एक काबा है एक करबला है। काबे का ताल्लुक दौलत से है, क्या आप सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। काबे का ताल्लुक दौलत से है, इसलिए कि कुरान ने कहा है जब तक माल नहीं होगा इस्तिताअत मुस्तती नहीं हो सकते। काबे में किसको बुलाया? दौलतमंदों को। या अल्लाह ये काबे में दौलतमंदों को क्यों बुलाया? का इसलिए कि इनके गुरूर को चकनाचूर करने के लिए। पूरी तवज्जो। तो काबे का ताल्लुक दौलत से है, करबला का ताल्लुक मोहब्बत से है। क्या सुनने मुझे नहीं मालूम। काबा कोई नहीं जा सकता जब तक के मुसलमान ना हो, करबला कोई नहीं आ सकता जब तक के इंसान ना हो। भाई काबा कोई नहीं जा सकता जब तक के मुसलमान ना हो, और करबला कोई नहीं आ सकता जब तक के इंसान ना हो। इसका मतलब वहां मुसलमान सही बनते हैं, करबला में इंसान बनते हैं। भाई मुलाहिजा करें, ये इंसानों की आमाजगाह है। अब फिर मैं दलील आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। 2 मकाम है, एक काबा एक करबला। काबे के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे घर का हज करने आओ। शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा खुतबे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हज और उम्रे को इसलिए तुम पर वाजिब किया ताकि अल्लाह इसके जरिए से फक्र व फाका तुमसे दूर कर। अच्छा, तमाम मुसलमानों के लिए हज का ऐलान होता है और यह कहा गया, हमारे यहाँ मासूमीन ने भी हज की है। जनाब पैगम्बर इस्लाम का हज जो आखिरी हज है वो तो पूरे कायनात पे छाया हुआ है। ऐसा आखिरी हज इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। तो हर मुसलमान पे हज वाजिब है, मगर दौलत वालों पर। क्या आप मक्के तक जाएं और आपके अगर बच्चे भूखे हैं यहाँ तो आप पे हज आपका खराब हो गया, खत्म हो गया। बड़े हज के तरीके हैं। तो अजीजों, हज में मालदारों को बुलाया, पूरी दुनिया के मालदार आए। अब ये पूरी तरह मुतवज्जह हो जाए, जब मालदार आ गए, शायद आपने हजारों मजलिस सुनी होगी, ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ, हर इबादत जिस कंडीशन में आप चाहे अदा कर लें जो शरीयत के हुक्म है, का हज की जरा सा अलग इबादत है। उनका साहब कैसे? आप इस लिबास में नमाज अदा कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, हज निकाल सकते हैं, हज कर सकते हैं। कज़ाब नहीं, हज नहीं हो सकता। हज के लिए अलग से लिबास होगा। कज़ाब कैसे? कहा 2 सफेद लिबास होते हैं, चादरें होती हैं, एक को ओढ़ा जाता है और एक को पहना जाता है, बिल्कुल सफेद कफन की तरह। आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है? जैसे मुर्दे का कफन होता है
ویسے حاجی کا احرام کوئی فرق نہیں ہوتا. مردے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ دھاگا نکال کے سلا جا سکتا ہے، لیکن احرام میں سلائی کی بھی اجازت نہیں. یا اللہ یہ احرام میں سلائی کی اجازت دے دے. کہا نادان اگر سلائی کی اجازت دے دوں گا دنیا بھر کے مالدار آئے، کوئی کہیں کا رئیس ہے، کوئی کہیں کا زمیندار ہے، کوئی کہیں کا صدر ہے، کوئی کہیں کا بادشاہ ہے. اب یہ ایک سے ایک لوگ آئے ہیں، یہ تو غریبوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. اللہ تو نے کیوں بلایا؟ کہ انہیں اس لیے بلایا تاکہ یہ طواف کر کے حجر اسود کو سلام کرے، ملاحظہ کرے، تاکہ یہ طواف کر کے حجر اسود کو سلام کرے. مگر انہیں سلائی کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کہ اگر سلائی کی اجازت دے دیتا تو حج یہ کم کرتے، فخر زیادہ کرتے. کوئی کہتا میں نے دبئی کے ٹیلر سے سلوایا ہے حج کے لیے، کوئی کہتا میں نے کانپور سے سلوایا ہے، کوئی کہتا میں نے فلاں ٹیلر سے سلوایا ہے. ارے میں نے تو بلایا ہے ان کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے. بھائی ملاحظہ کرے، اگر اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں. اللہ نے کہا سنو، اگر سلائی کے لیے فخر بھی کریں گے تو یہ فخر حسنین کر سکتے ہیں کہ میرا لباس جنت سے سل کے آتا ہے. جب جملہ ملاحظہ کریں، یہ ہزاروں بار آپ نے سنا کہ جنت کا لباس آ گیا. قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں. خطاب کیسے؟ اللہ نے آدم کے لیے جو قانون رکھا کیا حسین کے لیے الگ ہو جائے گا؟ جب آدم زمین پر آئے تو لباس جنت تو گر گیا. کا پروردگار اور لباس کا یہ میں نے قانون بنا دیا. قرآن میں ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے. تو جب تبدیلی نہیں ہے تو کہا لباس جنت کا زمین پہ نہیں جائے گا. کیا سن رہے ہیں؟ جنت کا لباس زمین پر نہیں جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بے شک بے شک. آدم نے کیا کیا؟ کہا پتوں سے جسم چھپایا اور آ گئے زمین پر. یہی ہے حقیقت. اچھا جب حسنین کے لیے کسی نے کہہ دیا سو جاؤ تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا، تو کیا اب روح آدم نے شکوہ نہیں کیا ہوگا کہ یا اللہ مجھے تو تو نے قانون کی دہائی دی تھی اور یہ پھر حسنین کے لیے لباس کیسے آ گیا؟ تو نے کہا تھا یہ جنت کا لباس زمین پر نہیں جائے گا. کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں. معبود پھر یہ زمین پر گیا کیسے؟ کہا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے. میں نے کہا ہے جنت کا لباس جنت میں رہے گا، جنت سے باہر نہیں جائے گا. جہاں تک لباس جا رہا ہے اسے زمین کا گھر نہ سمجھو، جنت کا گھر ہے. بھئی ملاحظہ کریں، وہ جنت کا گھر ہے. اور جن کے لیے لباس جا رہا ہے وہ بھی زمین والے نہیں ہے، سردار جنت ہے. اچھا اب آدم نے کہا پروردگار یہ تو نے ان کے لیے، اب دیکھیں قرآن بھی وہی آیت کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا مومن سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اور اس کی قیمت میں اللہ نے کیا کیا؟ جنت دی. دیکھیں جنت بڑی مشکل مسجد مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، میں نے شاعری ان کی زبان سے بھی سنی. یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے جنت میں اس کا ایک مکان تیار ہوتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو مجھے ٹوک دیجیے گا. یہ پیغمبر نے بھی فرمایا، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. میں اپنے موضوع سے بات سے ہٹا نہیں، امام نے بھی ارشاد فرمایا جو ہم اہل بیت کی شان. اس میں شرط نہیں لگائی بھائی، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ شیعہ شعر کہے یا مسلمان کہے یا کافر کہے دیوبندی، کوئی بھی جو ہم اہل بیت کی شان میں شعر کہے جنت میں اس کا ایک مکان. اس میں نفی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں شورائے کرام کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. آپ تاریخ دیکھیے، آج تک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر کسی کا قصیدہ کتابوں میں موجود ہے سب سے اچھا تو امیر شام کے وزیر نے کہا. یہ اہل بیت کا دشمن ہے مگر جو اشعار کہیں کتاب میں پڑھ لیجیے، بہترین شعر. اور یہ کس کے دور میں؟ امام حسن علیہ السلام کے. دیکھیے میں ایک جملہ عرض کرنے کے لیے یہ زحمت دے رہا ہوں. شاعر آل محمد کے اصحال ثواب کی مجلس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. بس وہ آتا ہے اور امام حسن کو سلام کرتا ہے. امام نے جواب دیا، کہا مولا آپ کے بابا کی شان میں شعر کہہ کے لایا ہوں. اچھا تو امام کہتے کیا نہیں سنوں گا؟ لایا ہے؟ ہاں. اچھا اب امام کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد امام کے ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے مولا کچھ دے دیجئے، فاقہ ہے بچوں کا. امام نے فرمایا ابھی کچھ نہیں ہے، آ جائے گا کہیں سے مدد کر دیں گے. اب
آج جب امیر شام کے وزیر نے اشعار پڑھے تو امام جھومنے لگے. کیا کہیں؟ اب عزیزو سنیے گا. جب شعر پڑھ چکا تو امام نے فرمایا کہ بیچے گا؟ کہا مولا بیچنے ہی کے لیے تو لایا ہوں. شام میں کوئی جوہری ہی نہ ملا جو ان موتیوں کی صحیح قیمت ادا کر دیتا، تبھی تو آپ کے بعد مدینے چل کر آیا ہوں. کیا قیمت ہے ان اشعار کی؟ اب آپ ملاحظہ کریں، امام سے کہا اس نے 1000 دینار سو. امام نے اسی صحابی سے کہا جس سے کہا تھا ابھی کچھ نہیں، فلاں حجرے میں جاؤ، وہ تھیلی اٹھا کر لاؤ، اسے دے دو. اب یہ چلا مگر سوچتا ہوا ہم نے مانگا تھا تو امام نے کہا تھا ہے ہی نہیں، لیکن اب یہ فوراً کہہ رہے امام مجھے سے. امام نے فرمایا صحابی شک نہ کرنا، پہلے جب میں نے کہا تھا تو نہیں تھا، اب جب میں کہہ رہا ہوں ہے تو ہے. یہ ملاحظہ کریں، یہ امام کی زبان ہے. اور جیسے اسے وہ دی قیمت، اس نے سلام کیا اور چلتا رہا. اب صحابی نے کہا کہ دے مولا ایسے ہی 2-4 آپ کے دشمن آ جائیں اور چند اشعار پڑھ دیں اور یہ ساری دولت لے کے چلے جائیں. ہم آپ کی تعریف کرنے والے، دل سے ماننے والے، زندگی اور موت میں ہر وقت آپ کے ساتھی، آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں نوازا. تو امام نے فرمایا تو نے میری جد کی حدیث، میرے نانا کی حدیث نہیں سنی ہے کہ میرے نانا نے فرمایا ہے کہ جو ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہے گا جنت میں اس کا ایک مقام تیار ہوگا. اس میں شرط نہیں لگائی کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، یہودی ہو کہ مسلمان، جو بھی ہم اہل بیت کی شان میں شعر کہے گا جنت میں اس کا ایک مقام تیار ہوگا. اگر ہم اس کے اشعار کو یہاں نہ خریدتے تو یہ روز حشر جنت کا طلبگار ہو جاتا. یہ مسلمان نہیں منافق تھا. ہم نے اس کے اشعار کی قیمت دنیا میں دے دی تاکہ یہ حشر میں جنت کا طلبگار نہ بننے پائے. اور جو ہمارے شاعر ہیں انہیں دنیا میں بھی عطا کروں گا، آخرت میں جنت سے نواز دے دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. ان کی قیمت یہی ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو قیمت پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ زیارت حسین ضرور جائے. ایک کیف ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کربلا کا تعلق بڑا عجیب و غریب تعلق ہے. آیت اللہ خمینی کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی اور اس میں بھی انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا. جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے تو کہا 2 طاقتیں تو ہمیں اللہ نے دی. کہا کون سی 2 طاقتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک ہمارے پاس امام حسین کی عزاداری. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ آج دنیا عزاداری کی طرف جھک رہی ہے. میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. اہل بیت کا مشن کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں. ابھی آپ نائجیریا میں دیکھیے کہ آیت اللہ زکزاکی نے 1-2 نہیں ہزاروں کرسچنوں کو کلمہ پڑھوایا. کلیفہ آ گئی اور لوگ پڑھ رہے ہیں عیسائی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ تک جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل کو سکون مل رہا. باسی تو یاد رکھیے گا کہ دنیا آج نہیں کل کسی نہ کسی دن اہل بیت کے در پہ آنا ہے. لیکن یہ کردار ہے. ہمارے پاس نہ کوئی بہت بڑی سروس ہے، نہ ہمارے پاس تبلیغ کے ذرائع ہیں، پھر بھی اہل بیت کا کردار وہ ہے کہ لوگ کھچ کھچ کر آتے ہیں. ایک جملے کے لیے زحمت ہے، یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں کہ علی کا کمال یہ تھا، بس عزیزو یاد رکھیے گا، کمال علی یہ تھا کہ قرآن نے کہا کہ نفس جو بیچے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت. لیکن کمال علی یہ ہے کہ علی کا نفس جنت کی قیمت نہ بنا. دیکھیے عزیزو میں آ گیا اپنی منزل پر، اس لیے کہ اللہ نے آواز دی جنت تو پہلے عطا کر چکا ہوں، کوثر بھی عطا کر چکا ہوں. اور اب قدرت نے دیکھا کہ ایسا نفس کائنات میں جو اپنے بھائی پر اپنی جان دے دے دنیا میں ہو نہیں سکتا. لہذا قدرت نے آواز دی کہ اس نفس کو میں خریدوں گا. لہذا اللہ نے جب اس نفس کو خریدا تو کیا کہہ کے خریدا کہ یہ نفس میں خرید رہا ہوں اور اس کی قیمت میں دوں گا. وہ کیا ہے؟ اپنی رضا. بس یاد رکھیے گا ہمارے اور آپ کے مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب بستر نبی پر سوئے. دیکھیے بڑی عجیب شب تھی اور پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں. کبھی پہچانیے اور کوئی آیا ہے، رات کا اندھیرا ہے سبھی جانتے ہیں، تو نبی نے اپنی رفتار تیز کر دی. آنے والے کا نے کہا سرکار میں ہوں. اچھا کہا جاؤ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ علی بستر پر سوئے اور سامنے رات کے اندھیرے میں پیغمبر جا رہے ہیں. اچھا
دونوں کے فرق کو محسوس کریں گے. جو بستر پہ سو رہا ہے وہ اطمینان سے سو رہا ہے, جو نبی کے ساتھ ہے وہ رو رہا ہے. آخر اس کی مصلحت کیا؟ پروردگار کہا یہ مصلحت میں نے فراہم کی ہے تاکہ دنیا کے لوگ سمجھ جائیں کہ تلواروں کے سائے میں سوتا کون ہے اور رحمت کے سائے میں روتا کون ہے. ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ. کیا گوشہ پیش کیا ہے. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیں دونوں نبی کے ساتھ ہیں, دونوں کا یہ ہے کہ علی بستر نبی پہ سو رہا ہو, کافر چاروں طرف تلواریں لیے کھڑے. مجھے اس کے بارے میں عرض نہیں کرنا. یہی وہ نفس تھا جس کو اللہ نے خریدا, اور جب خریدا تو اس کی حفاظت کے لیے جبریل و میکائیل کو بھیج دیا. میں کسی مرحلے پر آ جاتا ہوں چونکہ ایک سال ثواب کی مجلس ہے. جبریل کہاں کھڑے ہیں؟ قصاب کھڑے ہیں جناب جبریل سرہانے, اور میکائیل کہاں ہیں؟ قصاب پائتی ہیں, اور دونوں علی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم اور آپ کے قصیدے کو اگر وہ قبول کر لے تو بہت خوش نصیب ہیں, ورنہ ان کی تعریف تو ملائکہ کر رہے ہیں, معصوم ملک کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بھی عجیب منظر ہے کہ جب معصوم کہہ رہے ہیں تو خالی علی کا نام نہیں لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے پسر, اے ابو طالب کے پسر, آپ کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہم سے پہلے کہتے تھے ایمان ابو طالب پہ پڑھی ہے. میں نے قریب 2 سال 3 سال ہو گیا آج تک پڑھی نہیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں ایمان ابو طالب پہ, آپ جس سے دل چاہے پڑھوا لیجئے. میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں تو عرفان ابو طالب پہ پڑھتا ہوں. ملاحظہ کیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایمان نہیں لائے کتابیں. میں کہتا ہوں کہ ایمان ابو طالب کیوں لاتے؟ ایمان وہ لاتا ہے جو کبھی بے ایمان رہا ہو. اچھا عزیزو یہ بھی آپ دیکھیے کہ جہاں عرفان یہ ہو کہ محمد کا نکاح پڑھا ہو. دیکھیں نکاح کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ لوگوں کو عوام کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں, یہ شریعت ہے, یہی نکاح سے نسل بنتی ہے. بس عزیزو جناب ابو طالب کو حکم ہوا کہ آپ نکاح پڑھیں. جناب ابو طالب کون تھے؟ صاحب کئی چچا پیغمبر کے تھے, جناب عباس ابن عبد المطلب, جناب حمزہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جناب ابو طالب. جو پوچھا کون نکاح پڑھے گا, کہ میرے چچا ابو طالب پڑھے گا. اچھا اب آپ جائیے, مسرور حسین صاحب قمی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جب ابو طالب اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں تو کیا حضرت محمد اپنا نکاح خود نہیں پڑھ سکتے؟ نکاح مولانا کے لیے نہیں ہوتا ہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا پڑھیں گے, نکاح کے معنی وکیل ہے. پوری توجہ, کوئی نہیں کہتا کہ صاحب ہم مولانا ہیں اور تمہارے بیٹے کا نکاح پڑھ دیں, کیا وکیل نہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ صاحب میں وکیل ہوں, وکیل ایسے وکیل, تمہارا نکاح اتنے اوپر, کیا مجھے تم اپنا وکیل بناتے ہو؟ تو نکاح میں وکیل بنتا ہے. بھائی جملہ ملاحظہ کریے, اللہ نے انتظام کر دیا. محمد کی بارات کائنات میں لکھا ایسی بارات نہیں گئی, اور جب بارات گئی تو کہا میرا نکاح ابو طالب پڑھیں گے. جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. مجھے اس کے بارے میں عرض نہیں کرنا, صرف ایک جملہ ملاحظہ کرے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے عالم سے پڑھوائیں گے. ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو مدینہ یونیورسٹی سے ایک صاحب کو لے کر آ گیا, یہ پڑھ دیں گے. وہ کہا نا ان سے نہیں پڑھوائیں گے. میں نے کہا اس میں کون سی خرابی, عربی بولتے ہیں, اردو جانتے نہیں, تلفظ بہترین ہے, مخرج بہترین ہے. تو کہا آپ جانتے نہیں ہیں, یہ ہمارے فرقے کے عالم نہیں ہیں, ہم نہیں پڑھوائیں گے. تو آج آپ 1400 سال کے بعد اتنے نسل کے مسئلے میں محتاط رہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوائیں تو اپنے فرقے کے عالم سے پڑھوائیں. تو کیا اللہ کے رسول نے کوئی احتیاط نہ کی ہوگی؟ ارے بھائی محمد کا یہ کہنا کہ میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ زمانے والوں پہچان لو کہ محمد کے فرقے کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب ہے. صلوات پڑھے محمد عالم. اب یہ ان کے عالم, ان کے فرقے کے عالم کا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی کا نفس بھی کا اور جبریل و میکائیل سرانے. کچھ منظر ہوتے ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے. بیان میں مزہ نہیں آئے گا جب تک دکھائے نہ جائے. آپ دیکھیں گے کہ سرانے جو ملک ہے وہ بھی معصوم, اور پائتی جو ملک ہے وہ بھی معصوم, مگر آپس میں ہو گئی بات.
وہ کہہ رہے تم افضل ہو کہ میں؟ کہا پائتی والے نے میں افضل ہوں؟ کہا یہ کیسے؟ سارے فرشتوں کا سردار تو میں ہوں اور تم مجھ سے افضل کیسے ہو؟ کہا اس لیے کہ آج میں علی کے پائتی آ گیا ہوں. پوری توجہ رکھیے گا, آج میں علی کے پائتی آ گیا ہوں. کہا افضل تو جبریل آپ ہیں, لیکن اس وقت میں آپ سے, دیکھیں کبھی کبھی وقت ہوتا ہے. اب قرآن پڑھ لیجئے, قرآن میں اتنا موجود ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر جو چونٹیوں کی بات تھی, ہزاروں بے شمار چونٹیاں, اور جب تخت اترا تو ایک چونٹی کو ہاتھ پر لیا. پڑھ لیجئے قرآن. قرآن نے کہا کہ اس چونٹی کو جو ہاتھ پر لیا یہ تھی کون؟ سرکار سینکڑوں بے شمار لاتعداد چونٹیاں ہیں, سب کو ہاتھ پر کیوں نہیں لیا؟ قرآن نے کہا خاموش ہو جاؤ, مزاج قرآن پہچانو. کروڑوں چونٹیاں تھی مگر اسی چونٹی کو ہاتھ پر لیا جو تمام چونٹیوں کی سردار تھی. قرآن نے مزاج بھی بتا دیا کہ جب مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہو. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ جب مجمع, قرآن بتا رہا ہے, میں نے تو قرآن کی بات کہی ہے کہ جبریل و میکائیل یہ کہہ رہے ہیں آج جبریل کے ساتھ میکائیل کہ میں آپ سے افضل ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں علی کے پائتیوں کا میں تو سرانے. تو کہا آپ کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے, سرانے رہ کر اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ حفاظت کے لیے نا. تو آپ سرانے رہ کر کھڑے ہو کر حفاظت کر رہے ہیں, اور میں پائتی کھڑے ہو کر علی کی حفاظت بھی کر رہا ہوں, اور علی کا چہرہ دیکھ کے خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں. کائنات میں کوئی ایسا چہرہ آپ کو نہیں ملے گا جس کا دیکھنا بھی عبادت ہو. بس عزیزوں میں آ گیا مصائب کی طرف, دو جملے کی توجہ. علی بستر رسول پر, جبریل و میکائیل دیکھیں یہ آ گئے, ان کا کہ میں افضل, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں افضل. اب آ جائیے تاریخ اٹھائیے, ایصال ثواب ہے. معصوم پیغمبر فرماتے ہیں کوئی دنیا میں مرتا ہی نہیں جب تک اس کے پاس میرے بھائی علی نہ آ جائے. اب یہاں سے ایصال ثواب, کوئی بھی ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, مسلمان ہو, منافق ہو, کوئی بھی ذات کا ہو, نبی نے فرمایا جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جائیں گے زندگی اور موت کے درمیان رہے گا, مر نہیں سکتا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی جب علی آ جائیں گے جب ہی اس کا فیصلہ ہوگا, روح قبض ہوگی. تو اب سوال کیا کسی نے کہ صاحب یہ علی کہاں کہاں پہنچیں گے؟ ایک ہی شخص امریکہ میں مر رہا ہے, اور ایک ہی ہندوستان میں مر رہا ہے, اور ایک ہی وقت ہے. علی کہاں پہنچیں گے؟ ایک ہی پاکستان میں مر رہا ہے, ایک ہی نیپال میں مر رہا ہے, ایک ہی وقت میں. علی کہاں پہنچیں گے؟ ایک ایران میں مر رہا ہے, ایک جاپان میں مر رہا ہے, علی کہاں پہنچیں گے؟ تو میں نے کہا وہ تو قرآن میں لکھا ہے. کہا صاحب قرآن پہ الزام جو لگا رہے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا؟ تو میں نے کہا یہ بتا دو, اتنا اور کھل جاؤ, کیا ملک الموت امریکہ کے لیے اللہ نے 25 بنائے ہیں؟ ہندوستان میں 50 ہیں. اتنے بڑا ہندوستان چھوٹے ملکوں میں کم ہے. کہا صاحب کیسے قدرت خدا کے مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایک ملک ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کیسے؟ پوری دنیا میں بیماریاں چل رہی, لاکھوں ایک وقت میں مرتے ہیں, کیسے پہنچیں گے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے اسے قدرت دی ہے, ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کی روحیں قبض کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اتنا اور کھل جاؤ, یہ ملک الموت کون ہے؟ کہا جتنے ملک ہیں سب جبریل کے ماتحت ہیں. کہا سن رہے ہیں؟ اور یہ جبریل کون ہے؟ کہا یہ علی کے شاگرد ہیں. اب میں وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. اب یہ بات تو ہے کہ صاحب کوئی بھی مرتا ہے مرنے والا, جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جاتے ہیں اس کے جسم سے جان نہیں نکلتی. علی آ گئے اب یہ ہوگا فیصلہ. بس عزیزو, مرنے والا آخر وقت کہتا مولا سراہنے آ جائیے. کہا نہیں میں پینتی کھڑا ہوں. ایک حدیث ہے, نبی نے فرمایا ہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھنا, پیغمبر نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں اس لیے پینتی کھڑا ہوں کہ تو میرا چہرہ دیکھتا رہے اور دنیا سے جائے تو عابد بن کے جائے. آیت اللہ نے بڑی عجیب بات کتاب میں لکھی اور کہا ہے, کہتے ہیں کہ میں جب قبر میں پہنچا, دیکھیے کہنا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے. کہ قبر میں جب منکر و نکیر آئے, اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں حساب ہوگا, ارے مولا آ جائیں گے. میاں یہ بھول میں نہ رہیے, حساب کتاب تو ہوگا, جب حق ہے تو ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, آپ جن کو سمجھ رہے ہیں ان کا بہت سخت حساب ہوگا, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, وہ بے حساب جہنم میں جائیں گے.
بھئی جہاں محبت علی نہیں ہے وہ حساب و کتاب میں وقت ضائع نہیں ہوگا. جن کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں ان کا بہت سخت، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے. جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں جنت کا سوال نہیں ہے، حساب و کتاب ہمارا اور آپ کا ہوگا. تو ایک آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں بھیجا گیا اور اس کے بعد روح ڈالی گئی. بس عزیزو روح جب ڈالی گئی، یہ جو آپ سنتے ہیں کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ شریعت ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. قذاب کیسے؟ قذاب نماز میت پڑھنا. عزیزوں دیکھیے ہر چیز معصوم نے فرمائی ہے کہ نماز میت یہ ایسی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں ہے، خالی دعا ہے مگر نماز کہی جاتی. کیوں؟ اس لیے اگر سجدہ بھی لاگو ہو جاتا ہر نماز کی طرح تو آپ جب سجدہ کرتے دنیا کہتی کہ دیکھو یہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا، اللہ نے شرک سے انسان کو بچایا. اچھا عزیزوں جب نماز ہو گئی تو نماز میں تو یہی جملہ کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا. پروردگار ہم اس مرنے والے کا خیر جانتے ہیں اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں. میں بامبے گیا تھا ایک اشرا پڑھنے کے لیے، صاحب ایک قبرستان میں مجلس پڑھ دیجئے. یوں ممبر پہ جا رہا تھا ایک میت آ گئے، کہا رک جائیے ذرا سا نماز ہو جائے. اب جو نماز پڑھانے لگے تو یہی پڑھا انہوں نے بھی جو لے کے آئے تھے میت، اور یہی ہم نے بھی پڑھا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا. پروردگار ہم مرنے والے کا خیر جانتے ہیں اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو وہ لوگ تو جانتے ہوں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. تو کیا یہ جو گواہی دی جاتی ہے شہادت نامہ یہ نماز و روزے کی گواہی ہے؟ قطعاً نہ سمجھیے گا. نماز و روزے کی گواہی تو بیٹا بھی اپنے باپ کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اس نے سارے اعمال صحیح کیے. میں نے پوچھا اپنے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یہ خیر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تو نے سنا نہیں ہر وقت یہ اذان میں کہا جاتا حی علی خیر العمل. تو مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے نماز کے لیے. کہا نادان اگر نماز کے لیے بلایا جاتا تو اس سے پہلے یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو نماز کی طرف تو بلایا گیا. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل. میں نے کہا مولا یہ عمل خیر کیا ہے خیر العمل کی طرف؟ کہا توجہ دے جو امام نے بتایا میں عرض کر رہا ہوں. کہا دیکھ ایک بڑا سا صحرا ہے، صحرا میں ممبر ہے. دیکھیے میں تو نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن آ لیا یہ فوراً پہنچ رہے. ایک بڑا سا صحرا ہے، صحرا میں ممبر ہے، ممبر پہ پیمبر ہے، پیمبر کے ہاتھوں پہ حیدر ہے، حیدر کے ہاتھوں میں کائنات کا مقدر ہے، اور وہیں پر نبی اعلان کر رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہاد علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اب نبی نے بتا دیا. اب یہ نہ سمجھنا کہ خیر کوئی اور ذات ہے، خیر جو خیر العمل کہا جا رہا ہے یہی ولایت علی ہے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اب وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے جسم میں جان آئی تو کہا سوال کا جواب دے دے. کہا بڑے بڑے بال اور بڑے بڑے گرز اور آگ کی شراریں نکلنے میں تو ڈر گیا. پھر میں نے یا لیے درکنی کہا، ایک بزرگ آئے، فرشتے پیچھے ہٹے، بس ختم ہے مجلس. اب وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا کہا پہچانا میں تمہارا مولا علی. بس عزیزوں یہاں پہ جملہ ملاحظہ کریں، ہم نہیں کہتے، بڑی بڑی کتابیں کہتی قبر میں مولا علی ضرور آئے، قبر میں مولا علی ضرور آئے گی. دیکھیے کچھ ایسے عمل ہیں جس کی جزا بہت ہے. ایک شعر کی جگہ، ایک ذکر اہل بیت کی. دیکھیے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، ہر عمل کے جزا کی لمٹ ہے. میں نے پڑھا ہے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے. مسجد میں نماز پڑھیں گے اتنا ثواب، گھر میں نماز پڑھیں گے اتنا ثواب، باہر نماز پڑھیں گے اتنا، یہ ہے ہر. لیکن ذکر اہل بیت میں جو بیان کیا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے کوئی ثواب کے میں نے تو کتابوں میں نہیں پڑھا. اچھا دیکھیے ہر ثواب کون لے جاتا ہے؟ کذاب ملک لے جاتے ہیں، یہ دائم ہے. لیکن جب مجلس میں آپ آئیں گے اور آپ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، یہ ملک نہیں لے جاتے ہیں، یہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں ان آیت اللہ نے کہا کہ مولا آپ آ گئے؟ ہاں میں آ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کرسی پڑی ہوئی. اب وہی سوال جو لوگ کہتے ہیں کہ مکتب کے سوالات ہیں، مکتب کے نہیں، ماں کی گود میں جو سنے. اسی لیے ایک عیسائی مورخ ہے، اس نے کتاب میں لکھا کہ تم مجھے اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا. ماؤں سے جو اولادیں ہوں اچھی مائیں تو ان سے قوم بھی اچھی بنتی ہے.
اب دلیل پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تو اچھی اولاد کا ہونا، اس میں اگر باپ کا 50% حق ہوتا ہے تو ماں کا 100% حق ہوتا ہے کہ بچے ماں سے زیادہ سیکھتے ہیں. اور اس کی دلیلیں ہیں. آپ سوچئے کہ فاطمہ بنت اسد کی گودی کیا تھی کہ جس نے علی کو علی بنایا. ملاحظہ کریں، جعفر طیار فاطمہ بنت اسد کی گودی کے. اور پھر آپ سوچئے ابو طالب کا کمال کیا. تو دیکھیں گودیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں وہی سوال کیے من رب کا، تیرا رب کون؟ آواز کڑکدار تھی. تو ادھر سے علی کی آواز آئی ذرا آہستہ، یہ ہمارا ہے. اب آیت اللہ کہتے ہیں یہ علی کی آواز آئی، فرشتوں کی آوازیں دب گئی. کہا بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ اب وہ سوال جو مجھے یاد تھے، قبر کی ہولناکی ایسی کہ ہمیں جواب دیتے ہوئے نہیں بن رہا تھا. انہوں نے مسکرا کے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ ارے تمہیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، ہم علی ہیں، دلوں کا راز بھی جانتے ہیں. تمہیں معلوم ہے، کہہ دو ہمارا رب اللہ ہے. اچھا ویسے ہی آپ کو تسلی مل گئی، جہاں کوئی نہ ہو وہاں علی آ جائے، جہاں کوئی نہ ہو وہاں علی آ جائے تو ویسے ہی تسلی مل جاتی ہے، بہت دل کو طاقت مل جاتی ہے. کہہ دو ہمارا رب سب معلوم ہے فرشتوں. اب کہتے ہیں جب میں سوالوں کے جواب دینے لگا تو فرشتے حیرت میں تھے. تیرا دین کون ہے؟ اسلام. کعبہ کون ہے؟ قبلہ. اچھا دیکھیے پھر میں عرض کر دوں اسی پہ فضائل کا گوشہ، اسی پہ مسائل. کتابیں کتنی ابھی پڑھا تھا آپ نے؟ 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن. ایک قرآن کو بتایا چھوٹ گیا ہے تو 4 قرآن کو بتایا. رسول نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. ایک محمد کو بتایا چھوٹ گیا. بیت اللہ کتنے ہیں؟ 2. ایک بیت المقدس، ایک خانہ کعبہ. بھئی دونوں کی طرف تو سجدہ ہوا، ایک کی طرف ہو رہا ہے، ایک کی طرف ہو چکا. اور ایک کو بتایا چھوٹ گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتابیں 4 ہیں، ایک کو بتایا چھوٹ گیا. نبی 1,24,000 ہیں، ایک کو بتایا چھوٹ گیا. اچھا آپ ملاحظہ کریں، بیت اللہ اس کے بیت 2 ہیں، ایک کو بتایا چھوٹ گیا. یہی تو آ رہا ہے. تو اب امام بھی 12 ہے، ایک کا بتایا جائے چھوڑ دیا جائے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اللہ نے آواز دی. قرآن کو جو تم نے نام لیا ہے تو یہ مجھے معلوم ہے جو قرآن کو مانے گا وہ توریت کو بھی مانتا ہوگا، انجیل کو بھی مانتا ہوگا، زبور کو بھی مانتا ہوگا. اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تم نے رسول کا نام محمد کا لیا تو اس لیے اور نبیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا کہ جو محمد کو مانے گا وہ آدم کو بھی مانے گا، وہ نوح کو بھی مانے گا، وہ ابراہیم کو بھی مانے گا، وہ موسیٰ کو بھی مانے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علی کو مانے وہ انہیں بھی نہ مانے. ہائے میں کیا کر رہا ہوں. لہذا تفصیل سے جب کسی نے سوال کیا کہ صاحب آپ کے امام کتنے؟ کہ صاحب 12. تو کہا خالی آپ اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے، سارے اماموں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین عبد الکریم مشتاق نے 1000 سوالوں کے جواب دیے. کہا تمہارے امام 12 ہیں تو اذانوں میں ایک ہی امام کا نام کیوں لیتے ہو علی ولی اللہ؟ جب 12 امام ہے تو حسن کا بھی نام لو، حسین کا. تو انہوں نے برجستہ کہا تمہارے نبی کتنے ہیں؟ کہا 1,24,000. تو کہا خالی محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ آدم نبی اللہ کہو، نوح صفی اللہ کہو، ابراہیم خلیل اللہ کہو، سارے نبیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہا مولانا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ چونکہ انبیاء بہت ہیں کس کس کا نام اذان میں لیا جائے، لہذا نبیوں کے سردار کا نام لے لیا، سارے نبی اس میں شامل ہو گئے. کہ ویسے ہی ہم بھی یہ کرتے ہیں. امام 12 ہے، کس کس کا نام لے لیا جائے؟ اماموں کے سردار علی کا نام لے لیا. صلوات پڑھے محمد آل بس عزیزو یہی ہمارا عقیدہ قبر میں لے جائے گا. قرآن کے بغیر ہمیں چھوٹ نہیں ہے، رسول کے بغیر ہمیں چھوٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیے شاعر حضرات کہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں شعراء نے اپنی جانیں دے دی ہیں، اپنی زندگیاں اسی پہ وار دی. جناب میر انیس، میں ایک جملہ کہوں کہ یہ ایک ایک شعر میں پوری تاریخ سما دیتے تھے. ان کا قبر کے سوال و جواب کے بارے میں اب نہیں عرض کروں گا، یہی آیت اللہ کی بات ہے اور اسی پہ مسائل. شب جمعہ بھی انہوں نے جو شاعری کی ہے تو ایک ایک شعر میں پوری حقیقت ہے. دیکھیے پیغمبر کے کتنے آپ جلسے سنتے ہوں گے کہ صاحب وہاں سے مینار ہے، وہاں جلسہ ہے، اور نبی کی کوئی تعریف نہیں ہے سیرت کی ہوتی کہ صاحب نبی کا چہرہ والشمس جیسا، اور نبی کے بال واللیل جیسے، اور نبی کے آنکھیں ایسی، اور نبی کے کان ایسے، اور نبی کا چہرہ ایسے. یہی تو ہوتا ہے. تو یہ صورت کا جلسہ ہے، سیرت کا کہاں.
اب آپ ملاحظہ کریں، حالانکہ جناب میرنی صاحب وہ ہیں کہ ایک ایک شعر میں پوری ایک ایک حدیث سمو دیتے تھے، پوری تاریخ کہتے ہیں کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں. اگر آپ سے کہہ دیا جائے نبی کی تعریف کریے تو آپ یہی تو کریں گے. ہم سے کہہ دیا جائے کہ جو آدم کے سردار ہیں، جو نوح کے سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی مالک ہیں، ان سے بھی بڑے ہیں اور ان سے گھنٹہ بھر لگے گا. انہوں نے 2 مصروں میں حقیقت سماجی کہتے ہیں کہ گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، اسی طرح ہے محمد سبھی رسولوں میں. گلاب پھول نگینا ہے جو سب پھولوں میں، اسی طرح ہے محمد سبھی رسولوں میں. اور کلی سے پھول کیا، پھول سے گلاب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ جب امام تک مسئلہ پہنچا تو کہا پتہ چھوٹ. ویسے دیکھیے آدھا سوال بتایا تھا، نبی کون ہے؟ کہ محمد ہمارے رسول ہیں. کعبہ قبلہ، بیت اللہ جس میں علی پیدا ہو وہی قبلہ، جس میں میرے مولا اشارہ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ کتاب کے بارے میں بتا دیا، سب کچھ ہو گیا، امام کتنے؟ کہ 12. کون؟ علی علیہ السلام. چھوڑ دو فرشتوں کا نہیں چھوڑیں گے، سب پوچھیں گے. پہلے امام بتا دے رہے کون ہے؟ کہا پہلے امام نام پوچھ رہے، یہ جو تشریف فرما ہے کرسی پہ یہی تو میرے پہلے امام ہیں. دیکھیے آپ بڑے اشارے کرتے ہیں، قبر میں یہ اشارہ کتنا کامیاب ہوگا. ہم ملاحظہ کرتے ہیں یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہی تو ہمارے امام ہیں. اب آپ سوچئے یہ ہمارے مولا علی ہیں. آپ سوچئے دیکھا نہیں مگر پہچان لیا. اس کا مطلب اندر سے دل کہتا ہے ہم نے کہیں مولا کو دیکھا، چاہے عالم ارواح میں دیکھا ہو مگر دیکھا ضرور ہے، ورنہ پہچان اتنی جلدی کیسے لیتے؟ یہ میرے پہلے امام ہیں. دوسرے امام حسن علیہ السلام. اب عنایت اللہ نے لکھا، فرشتوں نے پھر کہا بتا تیرے تیسرے امام کو. کہتے ہیں یہ اپنے بیٹے کو خواب میں دکھایا. ایران وغیرہ میں آپ دیکھیے کہ وہاں کے علماء واقعاً مقدس اور پاکیزہ، وہاں کی زمین بھی ایسی ہے پاکیزگی والی، راتوں رات عبادت کیا کرتے. وہ کہتے ہیں میرے لال مجھے جب کہا پہلے امام کے بارے میں نے بتا دیا، دوسرے امام کے بارے میں، تیسرے امام کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیسرے امام کے بارے میں. اب ان کے بارے میں یہ رہے یہ آیت اللہ بھی ہے اور ذاکر اہل بیت بھی. تو کہتے ہیں میرے لال میں نے یوں آنکھ بند کی کیونکہ فرشتے جو تھے ان کے چہروں سے مجھے ڈر لگ رہا تھا. وہ آنکھ کے گرد حالانکہ بہت کم ہو گئی تھی وہ چیزیں مگر پھر بھی ملک تھے وہ سوال کرنے والے. کہتے ہیں میرے لال میں نے آنکھ بند کی اور میں نے سوچا کہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے 2، اب یہ 3 لوگ تو ہیں. تو میں نے انہی کے سامنے آنکھ بند کر کے کہ پورے مصائب کربلا بیان کر دیا. کہا تم حسین کے بارے، کہتے میرے لال میری آنکھ بند تھی اور میں کہہ رہا تھا تم حسین کے بارے میں پوچھتے ہو جسے کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا، جسے کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا گیا، جسے بھوکا پیاسا مارا گیا. کہا میرے لال جب میں نے آنکھ کھولی تو قبر کا منظر الگ تھا. کہا بابا کیا تھا؟ دیکھیے خواب دیکھ رہا ہے بیٹا. بابا کیا تھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ مولا علی اتنا رو رہے قبر میں کہ آنکھوں سے آنسو جو آ رہے ریش مبارک سے سینے تک آ رہے ہیں اور فرشتے بھی روتے جا رہے ہیں. اب ان کے نہ آگ کے گرد ہیں نہ ان کے وہ چہرے ہیں، اچھی صورتیں ہیں. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو قبر کا منظر یہ تھا کہ میری قبر مجلس میں تبدیل ہو گئی اور اب سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. بس ایک بار آواز، خاموشی میں بھی خاموش ہو گیا کہ مولا علی سر جھکائے رو رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے میرے لال پھر میرے مولا علی نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا فرشتوں اب اس کی قبر کو جنت بنا دو. یہ تو میرے حسین کا عزادار ہے، یہ تو میرے حسین کا ماتمدار ہے اور یہ میرے حسین کا ذاکر ہے، یہ مصائب و فضائل پڑھنے والا. اللہ اللہ. بس عزیزو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں کہوں گا کہ یا علی ایک ذاکر نے قبر میں مصائب پڑھے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، آپ قبر میں رونے لگے. ہاں ہاں حسین کے مصائب ہی ایسے ہیں. عزیزوں مجھے نہیں معلوم ہوا کہ
مرحوم کا کب انتقال ہوا، لیکن بعد میں خبر ملی۔ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے زیادہ تو نہیں معلوم ہے، مگر ہاں یہ معلوم ہے کہ مرحوم کے بیٹے بھی تھے۔ ہاں عزیزوں، یہ میں نے سنا نہیں ہے کہ مرحوم کی لاش رکھی رہی ہو، کوئی دفن کرنے والا، کیا ایسا ہوا تھا؟ کہا نہیں، جیسے ہی انتقال ہوا ان کے بھائی آ گئے، ان کے رشتہ دار آ گئے، عزیز و اقارب آ گئے، محلے والے آ گئے، شہر کے لوگ آ گئے، اور سب مل کر کیا کرتے تھے؟ عزیزوں، میں نے کتاب میں ایک جملہ پڑھا ہے، خوشی اور غم کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ خوشی میں اپنوں کو بھی بلایا جاتا ہے اور دوستوں عزیز و اقارب کو، کیوں؟ اس لیے جتنے لوگ اپنے قریبی آتے جائیں گے خوشی دو بالا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ غم میں جو اپنے آتے ہیں، غم میں جتنے اپنے آئیں گے غم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ خالہ بھی آ گئی، ہاں ماموں بھی آ گئے، نانا بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، سب گلے لگا کر جب روئیں گے اور کہیں گے گھبرانا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ غم میں شریک ہیں، تو مرحوم کے وارثوں کا، بچوں کا غم بڑھتا جائے گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ۔ ہائے کربلا، ارے حسین کو تسلی کیسے دی گئی کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ سنیے، زحمت تمام ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کربلا میں حسین پر 3 تیروں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ عزیزو، جب حسین ذوالفقار چلا رہے تھے تو ایسے چل رہی تھی کہ جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ حسین قتل کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ارے تم نے میرے عباس کو بھی نہ چھوڑا، تم نے میرے اکبر کو بھی نہ چھوڑا۔ ہاں، تعزیت کی مجلس ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں تعزیت دینے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ مرحوم کی روح بھی ضرور آئی ہوگی۔ اللہ اللہ، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے جب مجلس حسین ہوتی ہے تو روحوں کو آزادی ملتی ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ روحیں اپنے وارثوں کے گھر جاتی ہیں اپنا حق لینے کے لیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، مجلس حسین بھی ہے، مرحوم کی روح آئی ہوگی، ایک ایک کا شکریہ ادا کر رہی ہوگی کہ بڑا آپ کا شکریہ، ارے آپ نے ہمارے بچوں کو تسلی دے دی۔ ہائے کربلا، ہائے سجاد، جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، میں نے کتاب میں لکھا پڑھا ہے کہ جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، 3 تیر حسین پر مصیبت ڈھائے ہوئے تھے۔ کہتے وہ کون سے؟ جب دشمن اور قریب آ گئے، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، ویسے تو حسین کے جسم پر سینکڑوں تیر لگے تھے، مگر 3 تیر وہ تھے جس کی وجہ سے حسین زمین کربلا آ گئے۔ آپ سنیں گے کتاب میں جملہ ہے، پہلا تیر حسین کی حلق پہ لگا، جو تالو کو چیرتا ہوا دہن تک آ گیا۔ وہ حسین نے اس تیر کو نکالا، ابھی تیر نکال رہے تھے کہ پیشانی پر حسین کے پھر تیر لگا۔ حسین نے اس تیر کو بھی نکالا، بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ بس آخری جملہ، یہ تیر ابھی حسین نکال ہی رہے تھے کہ ایک بار کلیجے پر تیر لگا، جو جگر کو پار کرتا ہوا، کلیجے کو توڑتا ہوا پشت کی طرف آ گیا۔ حسین نے یہی آواز دی، اے اماں، اماں زہرا، اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ اب کتابوں میں جملہ ہے، حسین گھوڑے کی زین پر ڈگمگانے لگے۔ اب حسین زمین کربلا پہ آنا چاہتے ہیں کہ دائنی طرف سے زمین پہ آئے، ہاتھوں کو ٹیکے، مگر نیزہ بردار آ گئے، حسین کی پسلیوں میں نیزے لگا دیے۔ ارے زہرا کا لال تڑپنے لگا، ہائے حسین اب زمین پر کیسے آئے؟ گھوڑے نے آگے کے پیروں کو آگے کر دیا،
دیا. بازیزوں سنو گے یہی وجہ بس آخری مرثیے کا جملہ شہزادی زینب نے اور امام زمانہ نے ایک ایک جملہ کا. امام نے کیا فرمایا کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ کربلا میں جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی, جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی, گھوڑے دوڑ رہے ہیں. زینب نے جب دیکھا مدینے کا رکیا نانا, ارے دہائی ہے آپ کی نماز ملائکہ نے پڑھی لیکن ہائے آپ کا نوازا, ارے نانا بھیا کا لاشا گھوڑوں سے پامار, اے اماں اے نانا میرا بھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ہمارے لا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری سر سے عبادت کو قبول فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما, عزائے حسین کو فروغ عطا فرما, دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا مرحوم کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے وارثوں کو صبر عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا یہ جو بیماری چل رہی ہے, جو وبا چل رہی ہے, تمام شیعان حیدر کرار کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما. جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ہیں اور وہ ذکر حسین پر پابندیاں لگاتی ہیں ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اسرار حسین رضوی ابن سید کرار حسین رضوی مرحوم کے نام سے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ. زینب کا تھا یہ نوحہ کرب و بلا کے بن میں, زینب کا تھا یہ نوحہ کرب و بلا کے بن میں, زینب کا تھا یہ نوحہ کرب و بلا کے بن میں. بھیا حسین بازو بندے رسل میں,
ریتی پہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں بن میں حیدر کے ہوں میں بیٹی صحرا کے ہوں میں جائے حیدر کے ہوں میں بیٹی صحرا کے ہوں میں جائے کھولی ہے آنکھ میں نے آغوش پنجتن میں اسلام کے بقا کا مجھ کو ہے پاس بھیا اسلام کی بقا کا مجھ کو ہے پاس بھیا ورنہ زبان ایسے رکھتے ہوں میں دہن میں کر دو جو بدعا میں دنیا الٹ پلٹ ہو دعا میں دنیا الٹ پلٹ ہو آلے باق لے کے ہے یہ نہیں چلن میں اس داستان غم کا تاش ہوگا چرچا اس داستان غم کا تاش ہوگا چرچا قرار بھی لکھے گا نوحہ سے محل میں کے بن میں السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب العجم السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام انصب الجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ